معزز سامعین و ناظرین، ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ رب کا عرش ہلا دیتی ہے۔ تو آئیے اسی اصطلاح میں ہلاکو خان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہلاکو خان جو کہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس کے ظلم کی داستانیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جن سے ہلاکو خان کا ظلم ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہلاکو خان ایک بہت ہی ظالم انسان تھا۔ اس نے بغداد پر حملہ کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے تحقیق کر دیا، حتیٰ کہ شیخ نجم الدین کبریٰ جیسی شخصیت جن کا صوفیزم میں بہت بڑا نام ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، وہ شخصیت کہ جنہوں نے علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت کو گمراہ ہونے سے بچایا۔ وہ واقعہ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ کا جب وقت وصال قریب آیا نا تو شیطان بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ اے علامہ، تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا فاضل ہے، تو بہت بڑا متقی ہے، تیرے پاس بہت بڑی دلیلیں ہیں، مجھے یہ دلیل دے کہ تو خدا کو کیوں مانتا ہے، خدا کے وجود پر مجھے دلیل دے۔ تو علامہ فخر الدین رازی، آپ کا وقت وصال قریب، آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دی، آپ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے 360 دلیلیں دیں۔ شیطان ایک ایک کر کے رد کرتا گیا۔ جب 360 دلیلیں علامہ فخر الدین رازی کی رد ہو گئیں تو علامہ فخر الدین رازی خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی، آپ کا وقت وصال بالکل قریب تھا۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے 360 دلیلیں دیں، شیطان نے ایک ایک کر کے رد کر دی۔ جب شیطان غالب آیا، علامہ فخر الدین رازی خاموش ہو گئے، تو علامہ کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اب میں شیخ نجم الدین کبریٰ کو یاد کروں۔ تو جیسے ہی علامہ نے شیخ نجم الدین کبریٰ کو یاد کیا، شیخ سرہانے پہنچ گئے۔ سرہانے پہنچ کے جب یہ منظر دیکھا کہ علامہ فخر الدین رازی مغلوب ہو چکا ہے اور 360 دلیلیں جو ہے وہ شیطان رد کر چکا ہے، تو شیخ نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ اے فخر الدین رازی، تو نے جو 360 دلیلیں دی ہیں، شیطان نے وہ رد کر دی ہیں، اس بدبخت کو یہ کہے کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیلوں کے مانتا ہوں۔ تو ایسی شخصیت جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، جو عارف باللہ تھے، جو بہت بڑے شیخ تھے، ان کو بھی اس نے تحقیق کیا۔ ہلاکو کی عادت تھی کہ وہ جاتے ہوئے آدمی کو پکڑتا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوتا تھا، وہ اسے پکڑتا تھا اور جلاد کو حکم دیتا تھا اسے تحقیق کر دو۔ جلاد تحقیق کر دیتا تھا، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا اور انسان کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا۔ اب دیکھیں قدرت کیسے بدلہ لیتی ہے، قدرت کیسے حالات بدلتی ہے۔ ہلاکو ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، لوگوں کا اس نے ہجوم دیکھا، کوئی سبزی خرید رہا ہے، کوئی ٹماٹر خرید رہا ہے، کوئی پیاز خرید رہا ہے، کوئی نمک خرید رہا ہے، کوئی چینی خرید رہا ہے۔ جب اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو گرفتار کر دو۔ سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ ہلاکو نے کہا کہ ان کی صفیں بناؤ، 3 صفیں بن گئی۔ ہلاکو نے جلاد کو حکم دیا کہ ان سب کو تحقیق کر دو۔ اب ہلاکو خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نیمبو ہے اور نیمبو سے کھیل رہا ہے، اور یہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہے۔ ہلاکو نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کو تحقیق کر دو، 3 صفیں بنائی گئیں۔ ہلاکو کے حکم کے مطابق جلاد نے پہلے کی گردن اڑائی، دوسرے کا سر قلم کیا، تیسرے کو تحقیق کیا۔ اس پہلی صف میں نکر میں ایک بابا جی کھڑے تھے۔ جب وہ جلاد بابا جی کے قریب پہنچا، یعنی 2-3 بندے رہ گئے، تو بابا جی بھاگ کے دوسری صف میں ہو گئے۔ ہلاکو اب یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، نیمبو کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ہنس رہا ہے کہ اس بے وقوف کو میرے قہر سے کون بچائے گا۔ خیر، جلاد نے دوسری صف کو بھی کاٹنا شروع کر دیا، پہلے کو تحقیق کیا، دوسرے کا سر قلم کیا، تیسرے کا سر قلم کیا۔ جب بابا جی کے پاس پہنچا تو بابا جی بھاگ کے تیسری صف میں ہو گئے۔ اب ہلاکو سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ جب بابا جی تیسری صف میں ہوئے تو اب کب تک بابا جی بچتے؟ وہ 50-60 آدمی تھا، تیسری صف کو بھی تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ بابا جی تک وہ جلاد پہنچا، تلوار جب چلانے لگا تو ہلاکو نے روک دیا۔ اس نے کہا یار اس بابے کو نہ قتل کر، اسے میرے پاس لاؤ۔ بابا جی کو ہلاکو کے سامنے لایا۔ ہلاکو پوچھتا ہے بابا بتا، تو پہلی صف سے دوسری میں گیا، دوسری سے تیسری میں گیا، اب مجھے بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ جب ہلاکو نے یہ بات کی نا تو بابے نے آسمان کی طرف منہ کیا، ایک آہ بھری اور کہنے لگا اے ہلاکو، اگر وہ چاہے نا، اگر وہ چاہے تو پل بھر میں انقلاب آ سکتا ہے،
جب بابا جی نے یہ بات کی نا تو اس کے ہاتھ میں نیمبو تھا. جب بابا جی نے کہا نا اگر وہ چاہے تو پل بھر میں بھی انقلاب آ سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو وہ مجھے تیرے غضب سے بچا سکتا ہے, تیری تلوار سے بچا سکتا ہے. جب بابا جی نے اتنی بات کی تو ہلاکو نے یوں کیا کہ کیسے بچائے گا, وہ تمہیں کیسے بچائے گا. جب ایسے کیا تو وہ جو نیمبو تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. اب وہ اس نے اپنی چالاکی دکھائی, وہیں سے جھک کر گرتے ہوئے نیمبو کو پکڑنا چاہا. جب اس نے جھک کے پکڑنا چاہا تو دوسرا پاؤں رکاب سے نکل گیا. جب دوسرا پاؤں رکاب سے نکلا تو گھوڑے نے دوڑ لگا دی. جب گھوڑے نے دوڑ لگائی اس نے اپنے سپاہیوں کا کہا وہ اسے روکو, پر گھوڑا کہاں رکتا تھا. ہلاکو کا دوسرا پاؤں رکاب میں نہ پہنچ سکا اور اس کا سر پٹکتا رہا زمین پر اور وہیں پٹک پٹک کے وہ مر گیا. بابا کھڑا دیکھ رہا ہے, قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے, قدرت کے کام دیکھ رہا ہے, قدرت کا انقلاب دیکھ رہا ہے. اس کی ساری فوج ہیبت زدہ ہے کہ یہ بابے نے پل بھر میں کیا کر دیا. تو لوگوں, بابے نے صرف ایک ہی پیغام ہمیں دیا کہ ہلاکو جتنا بھی ظالم ہو جائے, جتنا بھی ظالم ہو جائے, جتنا بھی جابر ہو جائے, جب ایک مظلوم کے دل سے, ایک مظلوم کے سینے سے آ نکلتی ہے نا تو وہ عرش اعظم پہ فوراً پہنچ جاتی ہے. اس ہلاکو کی وہ جو چہرہ تھا اس کا اس قدر چہرہ گندا ہو گیا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ ہلاکو ہے. تو یہ قدرت کا انتقام ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو, کیونکہ جو مظلوم کی آہ ہوتی ہے وہ خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے.